یہ بھی تو دعا ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اور اگر زیادہ جلدی چاہیے پھر یہ کہو اے اللہ میرے بھائی کو نواز، اے اللہ میرے بھائی کو دے، اے اللہ اس کو اتنا دے کہ اس کی کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ جتنا بھائی کے لیے مانگو گے اللہ تمہیں دیتا چلا جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے اسلام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو بھائی کے لیے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جو بھائی کے لیے مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا مسلمان بھائی اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اس کا ککھ نہ بچے میرا کچھ برباد نہ ہو، میرا کچھ جائے نہ اور اس کا سب ختم ہو جائے۔ تو یہ کردار نہیں، بلکہ یہ حسد میں آتی ہے چیز۔ ہمیں تو کہنا چاہیے اے اللہ میرے مسلمان بھائی کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہم حسد نہ کرو۔ اور مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، انہوں نے کوئی حسد نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑی پیاری مثال ہیں۔ آفرز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، دیکھ رہے ہیں آگے والا مالدار بھی ہے اور اس کو کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی اگر وہ آدھا مال دے دیتا ہے۔ نہ کوئی حسد کیا، نہ کوئی بغض رکھا، کچھ نہیں کہا مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، صرف بازار کا رستہ دکھا دو۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو باہم حسد نہیں کرنا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے مسلمان بھائی، ہم کہیں کہ بھائی اس پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، یہ تو گیڑے میں آیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو میں بھی اس مشکل میں پھنس جاؤں۔ تو ایسا نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھ چڑھ کے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر، آگے بڑھ کر اس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ کوئی اگر مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دینا ہے، آگے بڑھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے آپس میں تم مسلمان بھائی بھائی بن کر رہو۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ اس کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، بے شک اس کا باپ اور ہے، میرا باپ اور ہے، اس کی قوم اور ہے، میری قوم اور ہے، اس کی ذات اور ہے، میری ذات اور ہے، اس کا محلہ، اس کا علاقہ، اس کا وطن، اس کا رہن سہن، اس کے کپڑے، اس کے مزاج، یہ سارا کا سارا معاملہ بھلے الگ ہو لیکن رب اس کا بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، اللہ اس کا بھی وہی ہے جو میرا اللہ ہے۔ جب ہم یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تب ہم آپس میں بھائی چارے سے رہنے لگیں گے، اور بے حد مسائل جو ہمارے ایسے ہی حل ہو جائیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی لڑائی جھگڑوں کی، کسی بھی معاملے کی۔ جب ہم یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ یار جو اس کا رب ہے وہی میرا رب ہے، تو بھائی چارہ آپس میں قائم کرو، بھائی بھائی بن کر رہو اور اللہ کے بندے بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ میرا مرنا جینا ختم اس سے، میں اس سے 10 سال بات نہیں کروں گا، میں اس سے آج کے بعد بولنا ہی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا لیکن اس سے سلام نہیں کروں گا۔ یہ آج ہماری باتیں ہیں، یہ آج ہمارے منہ ہیں، یہ آج ہماری زبانیں ہیں کہ میں اس کے کبھی گھر نہ بڑھوں، نہ کسی خوشی کے موقع پر نہ غم کے موقع پر۔ ہمارا ان سے مرنا جینا ختم، یعنی ان کا کوئی مر جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر کوئی جیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پیدا ہو کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوشی ہو کوئی غمی ہو کوئی پرواہ نہیں، سب ختم۔ کیوں بھائی؟ یہ ہماری شادی پر نہیں آیا، کیوں بھائی؟ میری اس سے وہاں لڑائی ہو گئی تھی۔ اور میرے بھائی یہ ساری چیزیں یہ تعلق ختم کرنے کی ہیں، یہ رشتے وہ ہیں جو رب تعالیٰ کی ذات نے بنائے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو توڑنے والے؟ اختلافات کو ختم کیا جاتا ہے، بڑھایا نہیں جاتا۔ تعلقات کو بحال کیا جاتا ہے، ختم نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی یہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ کب تک ختم کرے رکھو گے ان خونی رشتوں کو؟ کب تک تعلقات کو توڑے رکھو گے؟ یہ رشتے اللہ کی قسم ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں، یہ کبھی نہیں ختم ہوتے۔ انسان ختم ہو جاتے ہیں، یہ رشتے تو آگے چلتے رہتے ہیں۔ تم نہیں ملو گے تمہاری اولادیں مل لیں گی آپس میں، لیکن مل کے رہنا ہے کیونکہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ وہیں رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ختم نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے کسی کو تمہارا باپ بنایا ہے تو اللہ نے بنا دیا، اب باپ سے کہو میرا تعلق ختم، باپ کہے بیٹے سے نکل جا یہاں سے، آج سے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس سے کیا وہ بیٹا نہیں رہے گا؟ بھائی کہہ دے بھائی سے میرا تجھ سے آج سے تعلق ختم، تو میرا بھائی نہیں، اس سے کیا وہ بھائی نہیں رہے گا؟ اس طرح ہم رشتے کاٹتے چلے جائیں، مامے کا رشتہ، چاچے کا رشتہ، رشتے دار جو بھی ہیں، جتنے مرضی رشتے کاٹ لیں، حقیقت بات یہ ہے یہ سارے کے سارے رشتے بنائے کس نے ہیں؟ کسی نے اگر اللہ کوئی آپ کا چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، وہ بنایا کس نے ہے؟ اس کو آپ کا ماما کس نے بنایا؟ فلاں کو آپ کا نانا کس نے بنایا؟ فلاں کو آپ کا چاچا کس نے بنایا؟ فلاں کو تمہارا باپ کس نے بنایا؟ یہ سارے رشتے بنائے کس نے ہیں؟ یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کو میرا یہ رشتہ بنا دیا، یہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا، یا تو یہ بات کرو کہ اللہ نے فلاں کو میرا ماما، چاچا، تایا، ابا یا نانا کچھ بھی بنا دیا ہے، یہ جو اللہ نے یہ رشتہ میرا بنایا ہے معاذ اللہ یہ اچھا نہیں بنایا، صحیح نہیں بنایا۔ یا یہ کہہ دو کہ یہ اللہ نے بنائے نہیں معاذ اللہ۔ اگر ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے تو پھر مانو کہ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے۔ یہ تعلق بحال کیے جاتے ہیں، تعلقات درست کیے جاتے ہیں، رشتے بنائے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے۔ تو جو ان رشتوں کو سرے سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، آپس میں بحث بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر سالہ سال تعلق کاٹ دینا، جینا مرنا ختم کر دینا اور یہ کہنا کہ آج کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ جنگ ہے۔ تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تم نے اپنے بھائی سے لا تعلقی نہیں کرنی۔ اگر بہت بڑا بھی اختلاف ہے، آپس میں مل ہی نہیں سکتے، تو اتنا تو کم از کم کرنا پڑے گا کہ تم سلام دعا رکھو، حال احوال لو۔ بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا، قتل و غارت تک پہنچ گیا، اللہ نہ کرے، اس کے باوجود بھی اتنا ایک ہوگا کہ سلام دعا ہوتی رہے۔ یہ چیز نہیں ختم کر سکتے، اور اس کے بہت بڑے بڑے بینیفٹس ہیں۔ ابھی ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جب ہم بالکل ہی کاٹ دیتے ہیں، تعلق سرے سے ختم کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہوتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہوتا کبھی بھی نہیں ہے ختم۔ ہم سمجھے نا کہ بالکل سرے سے ہم نے کاٹ دیا اور ختم ہو گیا، وہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، ہم اس کو کاٹ ہی نہیں سکتے۔ اپنے زوم میں اپنی عقل کے حساب سے ہم کاٹ دیتے ہیں، جو کاٹ دیتے ہیں ان کا انجام بتا رہا ہوں۔ جو اس طرح رشتے کاٹ دیتے ہیں پھر ان کا فائدہ تیسرے لوگ اٹھاتے ہیں، باہر والا اٹھاتا ہے ان کے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کا فائدہ۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ کی بلی وہ سارا فائدہ اٹھا جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتوں کو توڑ کر دوسرے لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ فائدہ اٹھا جائیں، اپنے تعلقات کو بحال رکھو، اپنے رشتوں کو جوڑے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت برآوری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت برآوری میں ہوگا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے بھائی کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کرنا، اور جو بھائی بھی اپنے بھائی کی مدد کرے گا وہ جب مدد کرتا ہے تو اس کی مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ اب کوئی بندہ چاہے کہ اللہ میری مدد کرے اور وہ کہے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اللہ کہے تو اپنے بھائی کی مدد کر، پھر وہ کہے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اور میرے بھائی اللہ کیا راستہ بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی کی مدد کر پھر میری مدد آئے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں اے اللہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، پھر وہی دعا ہے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اور اللہ پھر وہی فرما رہا ہے پہلے اپنے بھائی کی مدد کر۔
پھر ہم حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں غم کیوں آ رہے ہیں، حالات سیدھے کیوں نہیں ہو رہے۔ میں تو بالکل نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو دعائیں بھی مانگتا ہوں، پھر وہی بات، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر۔ جو راستہ بند ہے اس کو نہیں کھول رہے، جو دروازہ بند ہے اس پہ دستک نہیں دے رہے، اس کو نہیں کھول رہے، اور یہ سوچی جا رہے ہیں میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں محنت بھی کر رہا ہوں، میں دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، دروازہ نہیں کھل رہا، حالات نہیں درست ہو رہے۔ تو اکثر یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، مسلمان بھائی کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اللہ نے وہاں راستہ چھوڑا ہوتا ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے جو سارے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے سورہ فجر میں فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ ہرگز نہیں، یہ تمہارے اعتراضات سارے بیکار ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، کہ تم مال کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہو اور اپنے مال کو تہے لگا لگا کر جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، اس کو کامیابی سمجھتے ہو۔ حقیقتاً کامیابی کیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اللہ کی قسم اس کی خوشی ہی اپنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔